بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بھئی، آج کا کیا پروگرام ہے، طریقہ ہے، یہ جو بھی آپ کہیں آج ایسے شروع کریں؟ بتائیے۔ ایک مرتبہ ہم نے کہا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا۔ جی ہاں اب یاد آ گیا۔ اور ایک غالباً پچھلی مرتبہ ہم نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ ایک آدمی کے ذبح ہو جانے کا قصہ بھی بیان کریں گے، کیونکہ زندگی اور موت کی بات ہو رہی تھی نا۔ تو ہم نے آپ کو کہا تھا کہ سب سے زیادہ اچھی چیز زندگی ہے یا موت؟ زندگی ہے۔ خود بھی جینا چاہیے اور دوسروں کو بھی جینا چاہیے، زندہ رہنے کا موقع دینا چاہیے۔ مرنا بیٹے کوئی بری بات نہیں ہے، مگر کسی مقصد کے لیے مرنا ہو نا۔ آدمی کسی چیز کے لیے مرے، مثلاً اپنے وطن کو، اپنی زمین کو بچانے کے لیے مرے، مثلاً آدمی کبھی اللہ کے دین کی خاطر جان دے، کبھی آدمی اپنے مال کو بچانے کے لیے لڑتا اور مرتا ہے۔ تو کوئی مقصد ہو نا، اس مقصد کے تحت انسان جان دے، لڑے، مرے، شہادت کا رتبہ پائے، بہت بڑی بات۔ لیکن بے مقصد زندگی تباہ کرنا، اس کی بہت سی بری قسمیں، اور ان بری قسموں میں سے بغیر کسی مقصد کے خود مر جانا یا دوسرے کو مار دینا، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی خاطر لڑنا، اور بدترین موت بیٹے ہمارے دور میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت کے قریب کے دور میں وہ موت ہوگی کہ نہ مارنے والے کو پتا ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے، کسی کو قتل کر رہا ہے، اور جس کو قتل کیا جائے گا اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ نہ اسے پتا ہے قتل ہونے والے کو، مقتول، اور نہ اسے پتا ہے جو قاتل ہے، جو مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، دونوں کو علم نہیں۔ اس لیے بیٹے ہمارے زمانے میں یہ جو بدترین قسم ہے نا مرنے کی، یہ جتنے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز، سیاسی جماعتیں جو قتل کرتی ہیں نا، آج سڑکوں پہ آ جاؤ، آج اس کو مار دو، آج اس کو مار دو، اور ان جھوٹے لوگوں کے کہنے پہ سڑکوں پہ آ جانا اور ان جھوٹوں کے لیے مرنا، یہ بدترین موت کی قسموں میں سے ایک قسم۔ اس لیے اپنی زندگی دینا بہت اچھی بات ہے، مگر کس مقصد کے لیے؟ محض اس لیے کہ ایک حکومت اترے اور دوسری حکومت آ جائے، جھوٹوں کی پوری ایک کھیپ چلی جائے اور دوسری آ جائے، اور دوسری بھی پوری نہیں آتی، بہت سے جھوٹے جو پہلے ہوتے ہیں وہی دوبارہ آ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بیٹے یہ جتنے سیاستدان ہیں نا، ان میں بنیادی چیز جھوٹ ہے، اور آپ کو بنیادی چیز سچائی کے ساتھ رہنا ہے۔ ہمیشہ سچ کے ساتھ رہیے، ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجیے، اور جو سچ کا دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کو کتاب و سنت پہ پرکھ کے پھر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ یہ آیت کیسے ہے؟ اب تو حافظ ہیں، پڑھیے اب اس آیت کو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ دیکھیے نا پھر کیسے حافظ ہیں آپ ہیں۔ آیت کا آخری حصہ ہم نے پڑھا اور پہلا حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور آپ کو پہلا حصہ نہیں پتا۔ یہ کیسا حفظ ہے؟ تو عرض یہ کر رہے تھے کہ کہانی آپ کو پچھلی مرتبہ سنائی تھی نا، تو اس میں کتنے آدمی ایک سال کے اندر اندر ختم ہو گئے تھے؟ کتنے؟ 48 آدمی۔ یہ قدیم زمانے سے رسم چلتی تھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ قسامت ہوئی تھی، اور حضرت ابو طالب نے یہ فیصلہ فرمایا تھا، اور یہ پھر اسلام نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اور ایک اور کہانی اسی سے ملتی جلتی وہ یہ پیش آئی کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت قلت تھی، اور پانی ملتا ہی نہیں تھا۔ تو سردار، بہت بڑے آدمی وہاں کے، وہ حضرت عبد المطلب تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم کنویں کو کھودو۔ پھر اس نے اس کا مختلف نام لیا، پھر دوبارہ انہوں نے خواب دیکھا، پھر دوبارہ خواب دیکھا، اور پھر انہوں نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، اور اس نے کہا کہ چلو، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر جو کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہے، اس کے نیچے ایک کنواں ہے اور اسے کھودا جائے۔ آخری دن انہوں نے خواب میں جس فرشتے کو دیکھا، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کس جگہ کھدائی کرنی ہے، تو اس نے کہا جہاں تم جاؤ گے اور کوڑے کے ڈھیر پہ کوا بیٹھا ہوا ہوگا، تو وہاں کھدائی کرنا۔ وہ گئے، انہوں نے دیکھا، زمین کو صاف کیا اور کنواں کھودنا شروع کیا۔ قریش مکہ نے انہیں سمجھایا اور انہوں نے کہا حضرت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کنواں یہاں کہاں ملے گا آپ کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے بتایا گیا۔ کھودتے رہے، پھر اس میں سے ایک سونے کا ہرن نکلا۔ ہرن دیکھا آپ نے کبھی؟ کتنا خوبصورت، کتنا پیارا جانور ہے۔ تو کسی زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ جب قافلے چلتے تھے تو ڈاکو راستے میں قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، اور جو بیت اللہ کے طواف اور خدا کے گھر کی زیارت کے لیے آتے تھے وہ بھی لٹ جاتے تھے۔ تو جو پیسہ بھی لا کر انہوں نے بیت اللہ میں دینا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی نظر دینی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی نظر چڑھانی ہوتی تھی، خدا کے لیے پیسہ وہ پیش کرتے تھے تاکہ بیت اللہ پہ خرچ کیا جائے، پانی کا بندوبست کیا جائے، جو لوگ بیت اللہ کی صفائی کرتے ہیں ان کی تنخواہیں دی جائیں۔ تو جب ڈاکو لوٹ لیتے تو پیسہ ہی نہیں ہوتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ کرنا شروع کیا کہ وہ سونے کی مختلف چیزیں بناتے تھے، مثلا لوٹا بنا لیا، گلاس بنا لیا، یہ ہرن ہے اس طرح بنا لیا، کسی جانور کی شکل بنا لی، اور اس پہ پھر سیاہ رنگ کر دیتے تھے۔ تو لگتا یہ تھا کہ جیسے کسی دھات کا بنا ہوا ہے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ سونے کا ہے۔ تو اس طرح وہ سونا محفوظ ہو کر وہاں پہنچ جاتا تھا۔ تو کسی نے ایک زمانے میں اسی طرح ایک پورا ہرن سونے کا بنوا کے اور اس کو بیت اللہ کی نظر کیا، اور وہ جو تھا ہرن اس نے کنویں میں پھینک دیا۔ تو حضرت عبد المطلب جب اس کی کھدائی کرتے کرتے وہاں پہنچے تو انہوں نے اسے نکال لیا، اور کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ سچ میں یہ ہوا کرتا ہے بیٹے، حق میں یہ ہوا کرتا ہے
یہ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ سچائی اور حق کے ساتھ پہلے دن سے ہی بہت سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں۔ ہمیشہ آدمی سوچ سمجھ کے اللہ سے دعا کر کے، خاص طور پہ جس چیز کو سچ سمجھتا ہے اور جو کام کرنا چاہتا ہے، کمر باندھ لے اور کھڑا ہو جائے اور اس کام کو شروع کرے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ افراد بھی آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے، اور اگر خدا کی مدد نہ آئے یا یہ کہ وہ آدمی اکیلا رہ جائے تو بھی اگر حق پہ ہے نا بیٹے، تو کبھی بھی دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ تعالیٰ کو یہی تھا کہ تنہا زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس پہ بھروسہ مومن آدمی کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے، کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہوا یہ کہ کھودتے کھودتے وہ ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر کنویں کی منڈیر آ گئی۔ جب انہوں نے مٹی کو نکالا تو ایک جگہ پر پہنچ کے مٹی خود نیچے گر گئی۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دیکھتے رہے، پھر باہر آئے کنویں سے، اور انہوں نے خوشی سے اہل مکہ کو بتایا کہ اب ہم نے وہ کنواں دریافت کر لیا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں کھودا گیا تھا۔ اس کنویں کا نام ہے زمزم۔ یہ جو آپ پانی پیتے ہیں زمزم کا، حج پہ لوگ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، وہاں سے واپس لاتے ہیں، یہ کنواں حضرت عبد المطلب نے ایسے کھودا تھا۔ لیکن حضرت عبد المطلب کو یہ احساس ہوا کہ میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ ان کے بیٹے حارث تھے اور بھی کچھ بیٹے تھے، تو انہوں نے نظر مانی۔ دونوں طرح کی باتیں تاریخ میں آتی ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ میرے 10 بیٹے ہو جائیں تو میں ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اور یہ عربوں میں بھی آتا ہے کہ ان عربوں کے ہاں جس کے 10 بیٹے اس کی زندگی میں جوان ہو جاتے تھے، وہ ایک کو پکڑ کے اللہ کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ اب انہوں نے نظر مان لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے بھی دیے، اور 10 بیٹے ان کی زندگی میں ہی جوان ہو گئے، 10 کے 10۔ ان میں حارث تھے، یہ ایک ان کے بیٹے کا نام زبیر تھا، ایک حضرت ابو طالب تھے، اور ایک اور تھے، ان کا کیا نام تھا؟ عبداللہ، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔ تو 10 بیٹے ان کے سامنے جوان ہو گئے۔ وہ اپنے عہد کے بڑے پختہ اور اپنی بات کے بہت زیادہ پورا کرنے والے تھے، اس کی لاج رکھنے والے تھے۔ تو انہوں نے ایک دن اپنے 10 بیٹوں کو لیا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، اور انہوں نے سارے لوگوں سے کہا کہ میں اپنا ایک بیٹا آج اللہ کے نام پہ ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اب وہ چل پڑے، اور ایسے لوگ بلند عزائم والے اور بلند ارادوں والے جب یہ لوگ کوئی بات طے کر دیتے ہیں تو پھر بیٹے ہمیشہ پورا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ بچے ہیں نا، کبھی بھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالنی جسے آپ پورا نہ کر سکیں۔ آپ اپنے دوست سے کہتے ہیں کہ میں کل شام 4 بجے آ جاؤں گا، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نہیں پہنچ سکتے 4 بجے، کیوں آپ کہتے ہیں 4 بجے؟ آپ کہیے 5 بجے آؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی بھی ایسی بات نہیں زبان سے کہتے جسے آپ کر نہ سکیں۔ اللہ نے فرمایا کبر مقتا عند اللہ، اللہ کو بہت غصہ آتا ہے اس بات پہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم وہ بات کہو جو تم کر نہیں سکتے۔ آدمی کوشش تو کرتا ہے نا کم سے کم، پھر ناکام ہو جائے پھر ایک الگ بات ہے، لیکن آدمی جس کام کو کر ہی نہیں سکتا کیوں اس کے متعلق کہے؟ تو یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا
زندگی کا اصل سرمایہ سچائی اور یقین ہوتا ہے کہ اپنی یقین کی بدولت جیتے ہیں، اپنے یقین کی بدولت اللہ پہ بھروسہ کر کے کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ یقین ان کا اتنا پختہ ہوتا ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ان کے یقین سے ٹکرائے وہ طاقت مٹ جاتی ہے، یقین نہیں مٹتا۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا عرض کیا کہ اللہ اگر میرے 10 بیٹے میری زندگی میں جوان ہو جائیں تو پھر میں ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں گا۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ اس یقین کے متعلق بڑی اچھی بات کی، انہوں نے تو بہت سی اچھی باتیں کہی ہیں، ایک اچھی بات اور بھی کہی ہے۔ آپ بیٹے جانتے ہیں کنجشک کسے کہتے ہیں؟ کنجشک، کنجشک اور کنجشک۔ اب دیکھیں نا، آپ فارسی نہیں نہ پڑھتے، کون کون فارسی پڑھتا ہے؟ پہلے پڑھتے تھے، کس کس نے پڑھی ہے فارسی؟ آپ نے نہیں پڑھی تو بولتے کیوں نہیں؟ 1 2 3 4، اچھا آپ سب نے فارسی پڑھی۔ فارسی میں کنجش کا لفظ نہیں پڑھا؟ گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ کمال کی بات کہی ہے، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرومایا کو شاہی سے لڑا دو۔ یہ علامہ اقبال کی نظم ہے۔ اس زمانے میں معلوم نہیں آپ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، مگر ہم لوگوں کے بچپن میں کمیونزم کی تحریک بڑی نمایاں چیز تھی، اور کامریڈ ہونا، کامریڈوں کے ساتھ بیٹھنا لوگ بہت پسند کرتے تھے۔ یہ کمیونزم کی تحریک جو تھی، یہ اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ نظریہ لوگوں پر غالب تھا کہ جد و جہد کریں، تحریک برپا کریں، حکومتوں کو اکھیڑ دیں۔ تو علامہ اقبال نے بہت سی چیزیں ایسی لکھی ہیں، مثلا لینن خدا کے حضور میں یہ نظم ان کی بہت مشہور ہوئی۔ ابلیس کی مجلس شورا، آپ کچھ بڑے ہوتے تو ہم آپ کو ابلیس کی مجلس شورا پڑھاتے کہ کتنی زبردست چیز ہے۔ اس میں سے ایک نظم ان کی یہ بھی ہے، اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، کنجش کے فرو مایا کو شاہین سے لڑا دو۔ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، جو نقش نظر کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے۔ یہ نظم پوری ہے بانگ درا میں، اور پڑھنے کے بالی جبریل میں پڑھنے کے قابل۔ اچھا، تو دونوں طرح یہ لفظ پڑھا گیا، کنجشک بھی اور کنجشک بھی، شین پہ زبر بھی ہے، شین پہ زیر بھی۔ جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو، یہ بھی اس کا ایک مصرع ہے۔ تو علامہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، جو آدمی غلام ہوتا ہے نا، اس کی یقین کی دولت کم ہوتی ہے، مایا کم ہوتا ہے اس کے پاس۔ تو غلام آدمی کے لہو میں حرارت پیدا کرنا، گرماؤ غلاموں کا لہو سوز یقین سے، تمہارے اندر جو یقین ہے، اس یقین کو بچوں کی خون میں ڈال دو، انہیں سمجھاؤ کہ ہم نے غلامی کی زندگی بسر نہیں کرنی، ہم نے غلام بن کے نہیں رہنا، ہمیں آزادی چاہیے۔ اس وقت بیٹے ہم پہ انگریز مسلط تھے، ہم انگریزوں کے غلام تھے،
اور وہ غلامی کی زندگی وہ بہت طویل عرصہ گزرا. تو علامہ اقبال نے اس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کہی. کنجشک فرومایا، کنجشک چڑیا. چڑیا دو طرح، کئی قسمیں ہیں چڑیا کی. گوریا، گوریا کسے کہتے ہیں؟ کنجشک کا مطلب گوریا. گوریا اور کنجشک دونوں کا ترجمہ تیسرا چڑیا. تو انہوں نے کہا فرومایا. فرومایا کا مطلب بہت ہی گری ہوئی چیز، بہت ہی کمزور چیز. تو وہ کہتے ہیں یقین کی دولت جب تم میں آتی ہے، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ یقین، اپنے اسباب اور وسائل کو پورا کرنا. اگر اسباب اور وسائل پورے نہ ہوں بیٹے، یا میکسیمم آدمی نے جو تیاری کرنی ہے وہ نہ کی ہوئی ہو، تو پھر اللہ پر یقین کچھ معنی نہیں رکھتا. آپ سب سے پہلے اپنے اسباب اور وسائل کو دیکھیں، اگر وہ پورے ہیں اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کر کے اپنا کام کیجیے. یہ ہے ترتیب. بہت سے بے وقوف لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے پورے سرمائے کو تو دیکھتے نہیں کہ میں نے تیاری کیا کی ہوئی ہے، اور میدان میں اتر پڑتے ہیں. نتیجہ یہ کہ وہ شکست کھا جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے اسباب اور وسائل کو پورا کیا، جو کچھ بھی ہو سکتا تھا، پھر اللہ پہ بھروسہ کیا. تو چڑیا، ایک چڑیا وہ ہوتی ہے جو گھروں میں گھونسلے بناتی ہے. یہ زیادہ اڑ نہیں سکتی، جنگلوں میں گھونسلے نہیں بنا سکتی. وہ کہتے ہیں کنجشک فرومایا، ایک ایسی چڑیا جو بہت ہی کمزور ہے، اس کو لے جا کر باز سے لڑا دو، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کیونکہ لڑائی میں اصل چیز اندر کا یقین ہے، جو خون کھولتا ہے نا، اور اندر اللہ پہ بھروسہ اور یقین ہوتا ہے کہ اس جد و جہد میں اپنے دشمن پر غالب آ جاؤں گا. تو پھر وہ یقین بیٹے اس سے میدان جنگ میں قائم رکھتا ہے، میدان جنگ میں وہ کھڑا رہتا ہے ڈٹ کے، بشرطے کہ اس کو پتا ہو کہ اللہ کی مدد کی حقیقت کیا ہے. اور کئی مرتبہ موت آتی ہے اور نہیں آتی، اور کئی مرتبہ نہ آنے والی آ جاتی. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. اچھا بھئی، ایک وہ ہمیں ایک قصہ یاد آ گیا، ایک اور قصہ یاد آیا. دیکھو کہانی سے کہانی چلتی چلی جاتی. قصہ یہ تھا کہ یہ تو اس کے جہانگیری ہے نا، یہ جہانگیر بادشاہ، اسے پرندوں سے، جانوروں سے بڑی محبت تھی. جانوروں کا شکار کرنا، جانوروں پہ تحقیق کرنا، جانور کا قد کتنا تھا، اس کی کھال کیسی تھی، وہ کس علاقے میں پایا جاتا ہے. خاص طور سے اسے پتہ چلتا تھا کہ شیر آ گیا ہے تو پھر تو یہ لیٹتا ہی نہیں تھا، اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا، کہتا تھا چلو بھئی شیر کا شکار کرتے. اتوار کے دن یہ شکار نہیں کرتا تھا، کیونکہ اتوار کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو وہ پیدا ہوا تھا نا، تو کہتا تھا کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن ہمارے ملک میں کوئی بھی شکار نہ کیا جائے، جانور نہ ذبح کیا جائے، تاکہ میری زندگی حیات جو آئی ہے دنیا میں اس کی وجہ سے لوگوں کو سکون ملے. یہ ان لوگوں کا ایک طریقہ تھا. ایک دن اتوار کے دن کسی نے آ کے کہا کہ جناب والا جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں یہاں ایک شیر آ گیا. تو جہانگیر اٹھ کھڑا ہوا، کہنے لگا چھوڑو میری پیدائش کو، سب چیزوں کو، چلتے ہیں بھی جا کے شیر کا شکار کرتے ہیں. اور ہوا یہ کہ انہوں نے ساری چیزیں اپنے ساتھ لیں، اپنے دوستوں کو، گھوڑے اور شکار کا سامان اور تیر و تفنگ اور سب چیزیں لے کے وہ چل پڑے. اور کئی لوگ ہوتے ہیں بیٹے، وہ شیر تو نہیں لیکن حلال جانوروں کا شکار کرتے ہیں،
لیکن گوشت نہیں کھاتے. یہ عجیب عادت ہوتی ہے ان کی. عبید اللہ بیگ، اللہ تعالی ان کی قبر کو روشن رکھے، ہم نے ان سے پوچھا تھا، بہت بڑے آدمی تھے، اتنے پڑھے لکھے آدمی اس ملک میں کم ہی تھے، وہ ہندوستان سے پڑھ کے آئے تھے. تو ہم نے ان سے پوچھا، وہ بہت شکار کرتے تھے، تو کہنے لگے طبیعت نہیں چاہتی، شکار بہت کرتے تھے اور اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے. یہ جو جانور کو ذبح کرتے ہیں اور اس کا گوشت آپ خریدتے ہیں، انہیں کیا کہتے ہیں؟ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ آپ سوچیں، بتائیے. اچھا، جو کپڑے دھوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھوبی. اور جو گوشت جانور ذبح کر، کسائی. اور جو سبزی فروخت کرتا ہے وہ جی بیٹے کیا کہا؟ کنجڑ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کنجڑ. ٹھیک ہے، کنجڑ جو سبزی فروخت کرتا ہے. اب ہمارے ہاں یہ لفظ ہی نہیں رہا، کبھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے. کل کو آپ جب پڑھیں گے تو لکھا ہوگا کنجڑن، کنجڑ، دھوبی، دھوبن، کسائی، کسائن، کنجڑ، کنجڑن. یہ سارے الفاظ آپ کی پرانی کتابوں میں آپ کو ملیں گے. جب آپ پڑھیں گے اور مطالعہ کریں گے تو ان الفاظ کے لیے پھر آپ کو ڈکشنری نہیں دیکھنی پڑے گی، لغات نہیں دیکھنی پڑے گی. اس سے ہم بتا رہے ہیں. ایک محاورہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ کنجڑ کی اگاڑی اور کسائی کی پچھاڑی. آپ میں سے جو بچہ اس محاورے کا مطلب بتائے نا، ہم اسے انعام دیں گے. کنجڑ کی اگاڑی اور کسائی کی پچھاڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کنجڑ جو سبزی بیچتا ہے، اس کی اگاڑی یعنی اس کے پاس صبح صبح جانا چاہیے، اگلے وقت میں. سبزی بہترین صبح کے وقت وہ لے کے آتا ہے. اور کسائی کی پچھاڑی، اور کسائی جو ہے نا، یہ جب جانور ذبح کرتا ہے تو اچھا گوشت ایک طرف نکال کے رکھ لیتا ہے. سارا دن اور گوشت بیچتا رہے گا. شام کو وہ اچھا گوشت پھر نکالتا ہے اپنے کسی دوست کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کہیں اور دینے کے لیے. تو اس لیے محاورہ یہ بنا کہ کنجڑ کی اگاڑی، جب سبزی لینی ہو تو صبح کے وقت لو، اور کسائی کی پچھاڑی، پچھلے وقت میں اس سے جا کر گوشت طلب کرو تو پھر اچھا گوشت دے گا، کوئی بیچنا تو اس سے ہے. تو اس لیے بہت سے لوگ جو شکار کرتے ہیں نا، یہ جانور کا گوشت کھاتے نہیں ہیں. یہ عادت ہوتی ہے بعض لوگوں. تو ہوا یہ کہ جہانگیر بادشاہ شکار کے لیے چلے، اور چلتے چلتے پتا چلا کہ شیر یہاں پہ کہیں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے ایک تیر چلایا. وہ تیر ظاہر ہے شیر کو جا کے لگا. نشانہ بہت اچھا تھا، بہت عمدہ نشانہ تھا. ایک جگہ تو اس کے جہانگیری میں آتا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ شدید اندھیرا تھا رات کو، اور میں غور سے اندھیرے میں دیکھتا رہا تو ایک الو آ کے بیٹھا. الو جانتے ہیں؟ دیکھا ہے؟ اچھا، الو کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے الو دیکھا بہت قریب سے، چھوا بھی اسے. خیر چلیے پھر ایک اور قصہ نکل آئے گا. تو کہتے ہیں میں نے ایک الو کو دیکھا، اور تاریکی کی وجہ سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں اور کوئی چیز نظر آ رہی تھی. کہتے ہیں میں نے ایک تیر چلایا اور الو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. شریعت نے بیٹے شکار کو جائز قرار دیا ہے، پسند نہیں کیا اتنا زیادہ. بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان کو جانا پڑتا ہے، یہ کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن جانوروں کی جان لینا بھی کوئی پسندیدہ چیز نہیں قرار دی گئی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شکار نہیں کیا.
تو جہانگیر چلے اور انہوں نے ایک جگہ پہنچ کے تیر چلایا، اور اس کے بعد اس شیر نے چیخ ماری اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اور شیر کو ٹھنڈا ہونے دو اور لے آؤ۔ وہ جب گئے، ان کے نوکر وغیرہ سارے دوستوں نے جا کے دیکھا تو شیر تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، اور اس کے پورے جسم پہ کہیں بھی تیر کا نشان ہی نہیں تھا۔ وہ دیکھتے رہے اس کو، اس کی کھال پہ ہاتھ پھیرتے رہے اور حیران کہ تیر کہاں گیا۔ تو شیر کو اٹھا کر جہانگیر کے سامنے لے آئے۔ جہانگیر بہت ہنسے، انہوں نے کہا تیر دکھاؤ تو پھر تمہیں مانے کہ تم بھی شکار کر سکتے ہو۔ تیر نہیں ملا تو جہانگیر اٹھے اور انہوں نے شیر کا منہ کھولا اور منہ کے اندر سے کھینچ کے تیر نکالا، اور انہوں نے کہا یہ۔ تو دوستوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے شکار کیسے کیا؟ انہوں نے کہا یہ جھاڑی میں بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں ہے، تو میری جو نظر پڑی تو اس نے منہ کھولا ہوا تھا، تو شیر کے منہ کا نشانہ لے کے جو میں نے تیر چلایا تو سیدھا جا کے تیر اس کے حلق میں پیوست ہو گیا، تو منہ بند ہو گیا اور دم نکل گیا اس کا۔ تو انہوں نے اس طرح سے شکار کیا۔ انہوں نے تزک میں لکھا ہے کہ ہوا یہ کہ ایک دراج جا رہا تھا۔ دراج کس کو کہتے ہیں؟ یہ آپ کہیں دیکھ کے آئیے، ہمیں بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا کہ موت آ کے بھی ٹل جاتی ہے، اور کبھی کبھی موت بیٹے ایسے آ جاتی ہے کہ تصور ہی نہیں ہو سکتا موت کا، یہ دونوں چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو جہانگیر کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا شکار کے لیے، تو ایک دراج وہ مجھے نظر آیا اور میں نے تیر مارا، تو وہ دراج جو تھا تڑپ کے نیچے گرا، لیکن وہ اتنے زیادہ دور جا کر گرا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پتہ نہیں کہاں جا کے گرا۔ تو میں نے ایک اور دوست کو کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں اور بھی دراج پائے جاتے ہوں گے، تو کوئی تم بھی شکار کرو۔ تو ایک دوست نے شکار کیا، لے کے آیا وہ دراج، اور اتنے میں میرے سپاہی وہ جو پہلا دراج تھا اسے بھی لے آئے، وہ بھی تڑپ ہی رہا تھا۔ تو کہنے لگے یہ دوسرا دراج جو تھا میں نے اپنے دوستوں کو دیا، میں نے کہا چلو اس کو کھا لو تم لوگ، اور میں نے کہا اسے ذبح کرو، یہ جوان ہے اور اس کا گوشت اچھا ہوگا، میں کھاؤں گا۔ تو کہنے لگے جو ہی انہوں نے میرا تیر نکال کے اسے ذبح کرنے کے لیے چھری دے کے نیچے رکھا ہی تھا کہ وہ پھڑپھڑایا اور اڑ گیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دیکھو یہ موت سے بچ گیا، چھری کے نیچے سے نکل گیا، ختم ہو گئی بات۔ آگے جا رہے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی، اور میرے ایک فوجی کے تیر پہ ایک چڑیا ہوا میں اڑ رہی تھی، اور ہوا شدید چلی اور چڑیا آ کر تیر پہ گری اور پھڑک گئی، مر گئی۔ تو میں نے دوستوں سے کہا کہ دیکھو آئی ہوئی موت چھری کے نیچے دراج اڑ گیا، اور جس چڑیا کو نہ ہم نے مارنا تھا نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا، آئی اور تیر کھا کے مر گئی۔ یہ ہوتا ہے بیٹے، زندگی میں موت بھی کبھی ایسے آ جاتی ہے، اور موت کے منہ میں جا کے کبھی زندگی بھی لوٹتی۔ اس لیے موت کے معاملے میں اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، جب وہ چاہتا ہے ایسے ہوتا ہے، مگر زندگی بڑی کوشش، بڑی جد و جہد، بڑی محبت کی چیز ہے، کام کرنے کے دن ہے، اور خاص طور پہ آپ کی تو ابھی عمر پڑی ہے اور کام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے چلے، اور انہوں نے کن لوگوں کو بلایا؟ ان میں سے ایک حضرت عبد المطلب کا رشتہ والدہ کی طرف سے بنو مخزوم میں ملتا تھا، مخزوم قبیلے والے بھی، یہ مخزومی جو تھے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اس قبیلے سے تھے، ابو جہل بھی ادھر سے ہی تھا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جو تھے بہت سے ان لوگوں میں بھی بنتے تھے. یہ سارے رشتے ہیں، نسب کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں. اور حضرت عبد المطلب اپنے 10 بیٹوں کو لے کے حرم میں پہنچے، اور ہوتا یہ تھا کہ حرم میں جو اس وقت کے بڑے بڑے عبادت گزار جو بتوں کی عبادت کرتے تھے، وہ ایک ڈبہ ہوتا تھا، اس ڈبے میں تیر پڑے ہوئے ہوتے تھے، ان تیروں کے ذریعے وہ لوگوں کے فیصلے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو بھی کہ تم تیروں کے ذریعے لوگوں کے فیصلے کرو. فیصلے پیسے کے بھی کرتے تھے، فیصلے زندگی اور موت کے بھی کرتے تھے. ایک ڈبے میں تیر پڑے ہوتے تھے زندگی اور موت کے، اور انہوں نے جا کے اس کاہنہ سے کہا، یا شام کی کوئی کاہنہ تھی، اس سے کہا، دونوں طرح کی روایات، کہ میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں، کس بیٹے کو کروں؟ تو اس نے تیر نکالا، 10 بیٹوں کے نام لکھ کے تیروں پہ ایک تیر نکالا، اور تیر جو نکلا تو اس پہ لکھا ہوا تھا عبداللہ. اس کا اپنے بیٹے عبداللہ کو ذبح کر دو اللہ کی راہ. انہوں نے چھری پکڑی ہوئی تھی، اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کے چلے، اور عبداللہ کو ان کے جو ماموں تھے ننہال تھے بہت محبت کی. اللہ نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا، تاجر تھے، اور انہوں نے عبداللہ کو لٹایا اور چھری پھیرنے لگے تو حضرت عبد المطلب کی بہن نے آ کے پکڑ لیا اور اس نے کہا بھائی ایسے نہ کر، یہ تیرا بیٹا بہت ہی اچھا ہے، اس کو نہیں ذبح کرنا. انہوں نے کہا نہیں، میں اللہ کے ساتھ طے کر چکا ہوں. تو اتنے میں پھر ان کے اور لوگ بھی آ گئے، ماموں بھی آ گئے. انہوں نے کہا نہیں، اسے قتل نہیں کرنے دیں گے، ہم تمہیں مارنے نہیں دیں گے. پھر وہ گئے، انہوں نے کہا کاہنہ سے کہ کیا کریں؟ اس نے کہا اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں، یا کاہن تھا جو بھی، اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تم اس طرح کرو کہ عبداللہ کے نام کی ایک پرچی لکھو. اور اس زمانے میں کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا 10 اونٹ دیت میں دیے جاتے تھے. اور اس نے کہا دوسری طرف پرچی پہ لکھو 10 اونٹ، ان دونوں پرچیوں کو ڈال کے ایک کو اٹھا لو. یہی کیا تو پھر عبداللہ کا نام نکل آیا کہ اس کو ذبح کرو. اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ یہ پرچی جو ہے نا دوسری، اس میں 20 اونٹ کر دو. اللہ کو جب منظور ہوگا نا کہ کتنے اونٹ اس بچے کے اس جوان کے عوض میں چاہیے، اللہ تعالیٰ کس پہ راضی ہے تو بس اس وقت کر لیں گے. پھر عبداللہ کا نام نکل آیا، تیسری مرتبہ پھر عبداللہ کا نام نکل آیا. اب بار بار عبداللہ کا، حتیٰ کہ 100 اونٹ کی پرچی جب انہوں نے ڈالی تو پھر اونٹ والی پرچی نکل آئی. تو حضرت عبد المطلب نے صفا پہاڑی کے پاس جا کے، مروہ پہاڑی کے پاس جا کے 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم ان میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، اور غریب لوگ اور پرندے اور جانور، 100 اونٹ بہت زیادہ گوشت تھا، انہوں نے کھایا. تو پرانے زمانے میں اس طرح بھی ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ وہ ایک اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں. تو صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے ایسے، اور اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے وہ لے گئے. اور کچھ امت میں اہل علم کی رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا تھا کہ ایک دمبا ذبح کرو، اور دمبے کی بجائے اسماعیل کو دکھایا کہ جس طرح دمبا بڑا سادہ سا پیارا جانور ہے، اسی طرح تمہارا بیٹا بڑا سادہ بڑا پیارا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی نسل سے تھے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بنی اسماعیل میں سے تھے. اور جو لوگ حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل ایک الگ چیز ہے، یہودی ایک الگ چیز ہے، بنو اسماعیل ایک الگ چیز ہے. جب آپ بڑے ہوں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بنی اسرائیل میں اور یہودیوں میں بھی فرق تھا. تو انہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے. پھر حضرت عبداللہ کی جان بچ گئی. پھر حضرت عبداللہ کے بیٹے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کتنی کہانیاں ہو گئی.
بہت سی ہو گئی نا. اور آپ نے کیا لفظ دیکھ کے آنا ہے؟ دراج. دراج کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے، ایک پرندے کا نام ہے. اس پرندے کا اصل نام جو ہم بولتے ہیں وہ بھی دیکھ کے آنا آئندہ. ٹھیک ہے بیٹے؟ پھر انشاءاللہ آئندہ کیا کرنا ہے، ہم کوئی بات کہیں، آپ کہیں، آپ بھی کچھ کہیں نا، سنائیں گے آئندہ. چلیے آئندہ فیصلہ کریں.